صاحب یہ مشاورت کے لیے گئے، کوئی بتا سکتے ہیں مشاورت کیا ہوئی ہوگی صدر پاکستان کے پاس کی اور عمران خان صاحب کی؟ سر مشاورت جو ہوئی تھی وہ ظاہر ہے ایک کلوز ڈور مشاورت تھی، میں بھی تھا کمرے میں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک اصولی ڈائریکشن کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا، اور صدر صاحب جو ہیں اس کے بعد ان کی کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور وہ میرے خیال میں جہاں تک میری خبر ہے میٹنگ ختم ہونے والی ہیں، اس کے بعد وہ اعلامیہ جاری ہوگا جس میں پریزیڈنٹ صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ چلے وہ اب اعلامیہ کا بھی انتظار کر لیتے ہیں، میرا پروگرام تو انتظار کر نہیں سکتا اس وقت تک، میں معافی چاہتا ہوں، ہمارا لائیو پروگرام ہے تو میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر لیتا ہوں ایسا کیا ممکن ہے؟ آپشن تھے نہیں، زیادہ 25 دن کا انتظار تھا، اس کا نقصان یہ ہوتا کہ ایک بڑا غلط میسج بھیجتے آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کسی کو آرمی چیف لگانے کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں، اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ میں آنےسٹلی جب یہ سارا دن ٹرانسمیشن تھی مجھ سے پوچھا جاتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا مشاورت ہو سکتی ہے سارے معاملے پر۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایسا کیا کوئی ایسی چیز ہوئی جس کو سن کے ہمیں بڑی ایک آنکھیں کھل جائیں گی ہماری کہ صدر اور عمران خان صاحب نے کوئی ایسے نکات نکال لیے اس مشاورت میں جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھے؟ نہیں، ویسے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کاشف کہ کیا پوزیشن، اسٹیٹڈ پوزیشن، دو باتیں کہی ہوئی تھیں عمران خان صاحب نے پبلکلی۔ ایک وہ ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں کہ جو بھی بیسٹ ہے میرٹ کے اوپر اس کو لگا دیں، ان کو کوئی کسی ایک کی خواہش نہیں ہے کہ فلانے کو بنایا جائے، نہ کوئی یہ خواہش ہے کہ فلانے کو نہ بنایا جائے۔ سو ایک تو ان کی یہ پوزیشن تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا، جیسے کل یا پرسوں کہا، کہ جو قانون آئین ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا رسپانس کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں قانون کے اوپر لوگوں کے سوالات تھے اور ہیں، اور لوگ مختلف رائے دیتے رہے ہیں، تو اس رائے کو سننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ سب سننے کے بعد ہی ظاہر ہے پھر آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ سر جو آپ کہتے ہیں کچھ نکات ہیں، ظاہر ہے وہ تو 2 دن کا یہ نقطہ ہوگا نا کہ کیا یہ 2 دن پہلے کی ریٹائرمنٹ اس کے اوپر آرمی چیف بن سکتے تھے یا نہیں بن سکتے تھے، یہی نقطہ ہو سکتا ہے بنیادی طور پر؟ جی، بنیادی طور پہ یہی ایشو ہے۔ جب حکومت نے فریز کر دیا تو اب تو وہ بھی عمل ختم ہو گیا۔ وہ میں جیسے بول رہا ہوں نا، اس کو کوئی آپ ایک بند کمرے کی ڈسکشن کی، ظاہر ہے آپ نے بھی پروگرام کرنا ہے، اگلے 20 منٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو بات کرنی ہے، تو ہماری بات چیت جاری لگی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مختلف جو قانونی ایکسپرٹس ہیں وہ ایک سے زیادہ رائے رکھتے ہیں اس بارے میں۔ کیا اس کمرے میں یہ بات ہوئی کہ سر بیٹھ جائیں اس کے اوپر، نہیں کرنا یہ سائن؟ اچھا، یہ آج کل جو ہے آپ کے میرے پروگرام اسی میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو سوال پوچھنے وہ ہوتے ہیں، یا آپ کی مجبوری ہے، آپ کو وہ سوال پوچھنے ہوتے ہیں کہ جس کے جواب میں نہیں دے سکتا۔ اور آپ کی بھی مجبوری ہے نا، جواب آپ بھی نہیں دینا چاہتے نا ان سوالوں کا، اسی لیے پھنس جاتے ہیں ہم لوگ۔ وہی تو میں بول رہا ہوں نا، دونوں اپنی مجبوری سے پھنسے ہوئے۔ دیکھیں جو بھی اس کے کیا کیا پہلو ہیں، ایک تو قانون کا نقطہ جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے، تحریک انصاف کا جو ایک بیانیہ ہے، ہم نے جو ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، ہمارے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے، اور ان سب چیزوں کو پرکھ کے کبھی کبھی جو بہت آبویس بھی فیصلہ ہونا تو اس کے اندر بھی مشاورت جو ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے، کرسٹلائز ہو جاتی ہے پوزیشن۔ تو میرے خیال میں تو اچھی میٹنگ تھی، اور اس گفتگو سے میرے خیال میں اور نکھر کے بعد بڑی واضح ہو کے زیادہ آگے آئی ہیں۔ دیکھیں اگر میں یہاں پر یہ کہوں پھر آپ کہیں گے کہ جناب 5-6 تو نام تھے، ساروں کو پتا تھا پچھلے 1 سال سے کہ کون کون ہو سکتا ہے، پچھلے 1 مہینے سے سب کو پتا تھا کہ کون ہوگا، یہ مشاورت تو شور پہلے ہو چکی ہوگی، تو ایسا کون سا نیا قانونی نقطہ سامنے آیا تھا جو آپ کو آج یا کل نظر آیا ہو؟ میں ویسے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ میں آپ کو بتا برجز برن کرنے والی بات بتا دیتا ہوں نا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ دیکھیں جو قانونی ایشو تھا جو آپ نے بیان کر دیا کہ وہ قانونی ایشو کیا ہے، اس کو حل کرنے کے 1 سے زیادہ طریقے ہو سکتے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا حکومت کیا راستہ اختیار کرے گی، حکومت نے ایک راستہ اختیار کیا، وہ تو جب سمری آئی، جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اسی وقت ہمیں پتا چلا نا۔ تو اب وہ چیز ہمارے سامنے رکھی تھی جو آج سے 1 ہفتے کیا 1 دن پہلے بھی موجود نہیں تھی، تو کیا نئی چیز تھی جس کی وجہ سے دوبارہ آپ کو بیٹھ کے مشاورت کرنی پڑی، یہ وجہ تھی۔ کیا کوئی خدشات ہیں اب اس اپوائنٹمنٹ کے بعد تحریک انصاف؟ خدشات نہیں ہے، توقعات ضرور ہیں، اور توقعات یہ ہیں کہ جو پچھلے 8 ماہ گزرے ہیں پاکستان کے اوپر وہ بہت بھاری گزرے ہیں۔ میرے خیال میں اس بات پہ کوئی 2 پاکستانی نہیں ہے جن کی اس کے اوپر رائے مختلف ہوگی۔
اس کے اوپر وجوہات اس کی کیا ہیں، ذمہ دار کون ہے، کون قصوروار ہے، کون خطابار ہے، اس کے اوپر ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر تو شاید کوئی پاکستانی بھی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوگا۔ پچھلے 8 مہینے بہت بھاری گزرے ہیں۔ پاکستان ایک، میں بار بار بولتا ہوں، 1971 کے بعد بدترین سیاسی، معاشی اور ایک حد تک معاشرتی بحران سے گزرا ہے، اور امید، توقع یہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے پچھلے 8 مہینے، یہ اب ختم ہوگا اور پاکستان ایک بہتری کی طرف جائے گا۔ پتہ آپ کی توقعات کیا ہیں؟ آپ کی کیا آج بھی یہی توقع ہے کہ آرمی چیف الیکشنز دیں آپ کو؟ دیکھیں، ہماری توقع، بالکل ہماری توقع یہ ہوگی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ خود الیکشن تو نہیں دے سکتے، لیکن پاکستان کے ریاستی ستون کا اہم حصہ ہوتے ہوئے یا ایک اہم ستون ہوتے ہوئے ان کی رائے جو ہے وہ ضرور کاؤنٹ کرتی ہے، اور ہمارے خیال میں جو ہمیں بحران ہو رہا ہے یہ نیوٹرل یا نان نیوٹرل کی بات نہیں ہے۔ آرمی چیف کو یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو، نہ آرمی چیف کو یہ انسٹرکشنز دینی چاہیے نیچے اپنی آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز اور ان کے ذریعے ان کی جو ٹیمز ہیں گراؤنڈ پہ، کہ فون کالیں کریں ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو اور ان سے بولیں کہ تمہیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یا سیاسی پارٹیوں کو کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان، لیکن آپ یہ کہتے ہیں وہ ان کو یہ انسٹرکشنز دینی چاہیے کہ الیکشنز ہو جائیں پاکستان میں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انسٹرکشن شاید اسٹرانگ ورڈ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو رائے یہ ضرور دینی چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کا بحران ہے، اور کاشف میں آن ایئر آپ سے بول رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی ایک آدمی آپ بتا دینا کہ جو سیاست سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اب نہ پی ٹی آئی کا نہ وہ پی ڈی ایم کا، کوئی انفرادی مجھے اکانومسٹ، معیشت کا ایکسپرٹ بتا دیں جو آپ کو یہ بتائے کہ سیاسی بحران ختم کیے بغیر پاکستان جس معاشی دلدل میں روزانہ دھستا چلا جا رہا ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے، تو میں بہت خوش ہوں گا کہ مجھے ایک آدمی تو ایسا ملا۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں آرمی چیف کو بالکل اپنی یہ رائے دینی چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ سر ویسے میں اس پہ میری بات سنیں، میں دوسری ایکسپیکٹیشن چلے کوئکلی بتا دیں، میں کیونکہ آپ کی پہلی جو آپ نے کہا کہ رائے دینی چاہیے، انہوں نے آپ کو رائے دی پچھلے آرمی چیف میں آپ وزیر اعلیٰ بدل دیں، عثمان بزدار صاحب کو آپ نے نہیں مانی، انہوں نے آپ کو رائے دی ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل کرنا چاہیے، وہ بھی اس کے اوپر بھی ایک پھٹا پڑ گیا، سی ایم کے پی کے اوپر آپ کو رائے دی گئی، آپ کو پی ایس پی ایم جو پرسنل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب پہ رائے دی گئی، آپ نے نہیں مانی۔ مسئلہ یہ کہ رائے آپ اسی طرح کی چاہتے ہیں دے دیں کہ آپ رائے دے دیں، وزیر اعظم آگے سے رد کر دیتا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے الیکشنز کرانے، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے تینوں جو ایگزامپلز دی ہیں، ان تینوں کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حکومتی کاروبار کی چیزیں ہیں، اور اس میں آرمی چیف کی رائے ہونی کیوں چاہیے؟ چلے انفرادی طور پہ وہ اگر رائے رکھتے بھی ہیں تو وہ رائے جو ہے وہ ایک بحث کا حصہ کیوں بننی چاہیے حکومتی نظام کے اندر؟ کیا یہ وزیر اعظم جو 1.5-2 کروڑ ووٹ لے کے آئے ہوئے، کیا یہ اس کا فیصلہ ہے کہ چیف منسٹر کون ہوگا، یہ آرمی چیف کا فیصلہ ہے؟ چلے میں ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں،